اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں۔ مختصر المعانی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے سبق کا ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں بیٹھا لیں کہ مصنف علیہ الرحمت و رضوان اپنی سرگزشت یہاں سے بیان کر رہے ہیں، اور کل کے سبق میں بھی تھوڑا سا اس کا تذکرہ ہوا تھا کہ مصنف علیہ الرحمت و رضوان نے تلخیص المفتاح کی ایک شرح لکھی تھی جس کا نام مطول ہے، اور وہ مطول بہت ہی شاندار اور لاجواب کتاب تھی، جس میں مسجع اور مقفع عبارتیں بھی تھی، اور اس میں نادر نقطے بھی تھے جو مصنف علیہ الرحمت و رضوان کی ذہنی کاشت تھی، ذہنی پیداوار تھی، اور دوسروں کے یہاں یہ ساری باتیں، دوسروں کی کتابوں میں یہ باتیں نظر نہیں آتی تھی۔ مگر چونکہ مطول بہت ہی تفصیلی کتاب ہو گئی تھی، بہت لمبا چوڑا ہو گیا تھا، جس کی طرف زمانہ حاضرہ کو دیکھتے ہوئے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ اس کتاب کی ایک مختصر بھی لکھیں، جو مختصر المعانی کے نام سے مصنف علیہ الرحمہ نے لکھا، کیونکہ لوگوں نے محسوس کیا کہ مطول کا پڑھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، چونکہ اس علم سے لوگ ویسے ہی اعراض اور روگردانی کر رہے ہیں، اس علم کے حصول میں اتنی دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں نے آپ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ آپ نے جو تلخیص المفتاح کی شرح مطول لکھی ہے، جس میں بہت ہی نادر و نایاب باتیں ہیں، لیکن مطول کا پڑھنا آسان نہیں ہے، اس لیے اس کو مختصر کر دیا جائے، تو اسی چیز کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں۔ ثم رأیت الکثیر من الفضلاء والجم الغفیر من الازکیاء، پھر دیکھا میں نے بہت سے فضلاء کو اور ازکیاء کی ایک بڑی جماعت کو، یسألوننی کہ وہ مجھ سے سوال کر رہے ہیں، صرف الہمت متوجہ ہونے کا، نحو اختصارہ اس کے اختصار کی طرف، یعنی مطول کے اختصار کی طرف، والاقتصار علی بیان معانی ہے، اور اس کے معانی کے بیان، وکشف استارہ اور اس کے چھپے ہوئے مضامین کے کھولنے پر اکتفا کرنے کا۔ کیوں آخر ایسا کیا؟ لوگوں نے سوال کیوں کیا اس مطول کے تلخیص کی طرف، مختصر کی طرف متوجہ کرنے کا؟ لما شاہدوا، کیونکہ وہ مشاہدہ کر چکے تھے، من ان المحصلین قد تقاصرت ہممہم ان استطلاع طوالع انوارہ، کیونکہ وہ مشاہدہ کر چکے تھے اس بات کا کہ طلباء کی ہمتیں اس کے پر انوار مضامین پر استطلاع، آگاہی پانے سے پست ہو چکی، وتقاعدت عزائمہم عن استکشاف خبیات اسرارہ، اور ان کے ارادے ڈھیلے پڑ گئے ہیں منکشف کرنے سے اس کے رازہائے سر بستہ کو۔ اور کیوں لوگوں نے اختصار کی طرف متوجہ کیا مصنف علیہ الرحمہ کو؟ وَأَنَّ الْمُنْتَحِلِينَ قَدْ قَلَّبُوا أَحْدَاقَ الْأَخْذِ وَالْإِنْتِهَابِ، اور اس بات کو کہ کلام چور پھرا رہے ہیں پتلیاں چھین جھپٹ کی، وَمَدُّوا أَعْنَاقَ الْمَسْخِ عَلَى ذَلِكَ الْكِتَابِ، اور دراز کیے ہوئے ہیں گردنیں مسخ کر دینے کی اس کتاب پر۔ مفہوم یہ ہے
کہ جیسا کہ آج کے زمانے میں بھی مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ کلام چور اور کلام چور دوسرے کے کلام کو اپنی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ وہ نکات نادرہ کسی اور کے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں شعر و شاعری میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ اشعار کسی اور کے ہوتے ہیں، اسی میں تھوڑا بہت رد و بدل کر کے اس کو اپنے اشعار میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہی حال اس زمانے میں بھی تھا کہ اگر مطول کا اختصار نہ کیا گیا تو قیمتی باتیں تو صاحب مطول کی ہوں گی، یعنی علامہ سعد الدین تفتازانی کی ہوں گی، مگر لوگ اس مطول کو پڑھنے سے عاجز ہوں گے، تو عاجز ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ قیمتی باتیں کن کی ہیں، اور لوگ ان کی کتاب میں چھین جھپٹ کر کے ان کی باتوں کو اپنی طرف منسوب کر دیں گے۔ وَكُنْتُ أَضْرِبُ عَنْ هَذَا الْخَطَبِ صَفْحًا، اور میں اعراض کرتا رہتا تھا اس امر عظیم سے، هذا الخطب امر عظیم، وَأَطْوِي دُونَ مَرَامِهِمْ كَشْحًا عِلْمًا مِنِّي، اور پہلو تہی کرتا رہتا تھا، بچتا رہتا تھا ان کے مطلوب کے خلاف۔ کیوں؟ منی بأن مستحسن الطباع بأسرها ومقبول الاسماء عن آخرها امر، کیونکہ مجھے یہ معلوم تھا، علم منی، مجھے یہ بات معلوم تھی کہ ایسا کوئی کام کرنا جو ہر شخص کا خاطر خواہ و مقبول الاسماء عن آخرها، اور ہر شخص کے نزدیک مقبول ہو، امر، یہ ایسی بات ہے، لا یسعہ مقدرۃ البشر، جو انسان کے بس سے باہر، وانما ہوا شان خالق القوا والقدر، یہ تو قدرت والے اور طاقت والے اللہ رب العزت ہی کی شان ہے، کہ اس اللہ رب العزت جو قدرت و طاقت والا ہے اس کی بات ہی از اول تا آخر تمام لوگوں کے درمیان ماننے کے قابل ہے۔ اور پہلو تہی کرنے کی ایک وجہ خود آگے بیان کر رہے ہیں، وَأَنَّ هَذَا الْفَنَّ قَدْ نَدَبَ مَاؤُهُ، اور بے شک اس فن کا پانی آج خشک ہو گیا ہے، فَصَارَ جِدَالًا بِلَا أَثَرٍ، تو یہ جدال محض ہو کر رہ گیا ہے جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، بلا اثرٍ، جو بے نتیجہ ہے، وَذَهَبَ رُوَاؤُهُ، اور اس کی رونق ختم ہو گئی ہے، فَعَادَ خِلَافًا بِلَا ثَمَرٍ، تو یہ خلاف ہی ہو کر رہ گیا ہے بے پھل یعنی بلا نتیجہ کی، حتی طارت بقیت آثار السلف ادراج الریاح، یہاں تک کہ سلف کے بقیہ آثار ہواؤں کے راستے اڑ گئے، وسالت بآناق مطایا تلک الاحادیث البطاح، اور ان باتوں کی سواریوں کی گردنوں کے ساتھ نالے بہ پڑے۔ یہ آج یہاں تک کا ترجمہ ہوا، ترجمے کو ذہن نشین کر لیں، انشاءاللہ بقیہ مصنف علیہ رحمت و رضوان کی آپ بیتی ابھی آپ کو 2 دن اور سماعت کرنی ہے، تب جا کر کے انشاءاللہ اصل کتاب کی شروعات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں محمد احمد رضا، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت خامسہ کے طلباء سے مخاطب ہوں، مختصر المعانی کا درس دینے جا رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد هو الثناء باللسان علی قصد التعظیم سواء تعلق بالنعمت او بغیرها۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحمت والا۔ الحمد، تمام تعریفیں،
حمد کی تعریف خود ہی کر رہے ہیں. هو الثناء باللسان علی قصد التعظیم. حمد تعظیم کے ارادہ سے زبان سے تعریف کرنے کا نام ہے. سواء تعلق بالنعمت او بغیرها، وہ تعریف نعمت کے ساتھ متعلق ہو یا غیر نعمت کے ساتھ. مصنف علیہ الرحمہ یعنی صاحب تلخیص المفتاح اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ کی حمد بھی انہوں نے بیان کیا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایسا کرنے سے قرآن پاک کی پیروی ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی پہلے بسم اللہ اور پھر حمد کا تذکرہ ہے. دوسری وجہ کہ مصنف علیہ الرحمہ اس وعید سے بچ گئے جو وعید ان دونوں کے چھوڑنے والوں کے سلسلے میں آئی ہے. جیسا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لا یبدا فیہ ببسم اللہ فہو ابتر، اور دوسری حدیث میں پیغمبر نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدا فیہ بحمد اللہ فہو اقطع. یعنی اگر کسی نے کام کی ابتدا میں بسم اللہ اور حمد باری سے کام کی ابتدا نہ کیا تو اس کا یہ کام انکمپلیٹ اور نامکمل رہے گا. رہی یہ بات کہ مصنف نے بسم اللہ اور الحمدللہ کو عطف کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا، اور یہ کیوں نہیں کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ علی ما انعم. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں جملوں میں سے ہر ایک جملہ مقصود بالذات ہے، ایک دوسرے کے تابع نہیں. اگر عطف کے ساتھ ذکر کیا جاتا تو دونوں میں سے ہر ایک کا مقصود بالذات ہونا ثابت نہ ہوتا. اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عطف کے ساتھ بیان نہیں کیا، بلکہ مستقل طور پر دونوں جملے کو الگ الگ بیان کیا. حمد کی تعریف کرتے ہوئے مصنف نے کہا وَالثَّنَاءُ بِاللِّسَانِ عَلَى قَصْدِ التَّعْظِيمِ، وہ زبان سے تعریف کرنا ہے تعظیم کے ارادے سے. سواء تعلق بالنعمت او بغیرها، چاہے اس کا متعلق نعمت ہو یا غیر نعمت ہو. حمد کا تو لغوی معنی آتا ہے تعریف کرنا ستودن کی، اور اصطلاحی معنی مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کر دیا. اور مصنف علیہ الرحمہ کے بیان کردہ تعریف کا ماصل یہ ہوگا کہ حمد نام ہے تعظیم و اکرام کے ارادے سے زبان سے تعریف کرنے کا. وہ تعریف چاہے کسی نعمت کے بدلے ہو یا غیر نعمت کے بدلے ہو. مصنف نے علی قصد تعظیم کی قید لگا کر شارح نے حمد کی تعریف سے استہزاء اور سخریہ وغیرہ کو خارج کر دیا ہے، کیونکہ وہاں پر نہ تعظیم کا ارادہ ہوتا ہے اور نہ ہی استہزاء وغیرہ کا. سواء تعلق بالنعمت او بغیرها کی قید سے شکر کو بھی خارج کر دیا، کیونکہ شکر صرف نعمت کے مقابلے میں ہوتا ہے، غیر نعمت کے مقابلے میں نہیں ہوتا. تو سواء تعلق بالنعمت او بغیرها کی قید کے ذریعے شکر حمد کی تعریف سے خارج ہو گیا. والشکر فعل ينبئ عن تعظیم المنعم لكونه منعما سواء كان باللسان او بالجنان او بالارکان. اور شکر ایسا فعل ہے جو انعام کرنے والے کی اس کے منعم ہونے کی وجہ سے تعظیم کی خبر دے، آمزی کہ وہ تعظیم زبان سے ہو یا دل سے ہو یا اعضاء سے ہو. شکر کی تعریف یہاں سے مصنف علیہ رحمہ کر رہے ہیں کہ شکر ایسا فعل ہے جو انعام کرنے والے کی تعظیم پر دلالت کرے، اس کے منعم ہونے کی وجہ سے
شکر خواہ زبان سے ہو، خواہ دل سے ہو، خواہ اعضاء سے ہو۔ فمورد الحمد لا يكون الا اللسان ومتعلقه يكون النعمت وغيرها، تو حمد کا مورد نہیں ہوگا مگر زبان، اور اس کا متعلق نعمت اور غیر نعمت ہوگا، اور اس کا متعلق نعمت اور غیر نعمت دونوں ہوگا۔ وہ متعلق الشکر لا يكون الا النعمت، اور شکر کا متعلق صرف نعمت ہوگا، وہ موردہ یکون اللسان وغیرہ، اور اس کا مورد لسان اور غیر لسان ہوگا۔ فالحمد اعم من الشکر، تو حمد یہ شکر سے عام ہے، بے اعتبار المتعلق، متعلق کے اعتبار سے، وہ اخص بے اعتبار المورد، اور مورد کے اعتبار سے خاص ہے حمد، والشکر بالعکس، اور شکر اس کے برعکس ہے، یعنی شکر اپنے مورد کے اعتبار سے عام ہے اور متعلق کے اعتبار سے خاص۔ تو فمورد الحمد والی عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ حمد اور شکر کے درمیان نسبت بیان کر رہے ہیں، اور ان کی نسبت کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مورد المورد اور متعلق دو لفظ آ رہا ہے، مورد اور متعلق کا مفہوم سمجھ لیجئے پہلے، تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ حمد اور شکر کا ایک مورد ہے اور ایک متعلق ہے۔ مورد سے مراد حمد اور شکر کے واقع ہونے کا محل ہے، یعنی وہ عضو ہے جس سے ان کا صدور ہوتا ہے۔ جیسے حمد کے صادر ہونے کا محل صرف زبان ہے، اور شکر کے صادر ہونے کا محل زبان، دل، اعضاء تینوں۔ اور متعلق سے مراد وہ چیز ہے جس کے مقابلے میں حمد اور شکر واقع ہوتے ہیں، یعنی حمد میں محمود علیہ متعلق ہوتا ہے اور شکر میں مشکور علیہ متعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو اب بات بالکل آسان ہے کہ مورد حمد اور مورد شکر کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کیونکہ حمد کا مورد خاص اور شکر کا مورد عام ہے، اور جن دو چیزوں میں سے ایک عام ہو اور دوسرا خاص ہو، ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ مورد حمد اور مورد شکر کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت۔ اسی طرح ان دونوں کے متعلقوں کے درمیان بھی عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کیونکہ حمد کا متعلق نعمت اور غیر نعمت دونوں ہے، اور شکر کا متعلق صرف نعمت ہے جو کہ خاص ہے۔ اور مفہوم حمد اور مفہوم شکر کے درمیان عموم خصوص من وجہن کی نسبت، اس لیے کہ عموم خصوص من وجہن کی نسبت وہاں ہوتی ہے جن دو کلیوں میں سے ہر ایک کلی میں تھوڑا سا عموم اور تھوڑا سا خصوص ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ بات موجود ہے۔ کیسے؟ اس لیے کہ حمد کا مفہوم اپنے متعلق کے اعتبار سے تو عام ہے، لیکن اپنے مورد کے اعتبار سے خاص ہے، اور شکر کا معاملہ اس کے الٹ ہے، یعنی شکر اپنے متعلق کے اعتبار سے تو خاص ہے لیکن اپنے مورد کے اعتبار سے عام۔ بہرحال جب مفہوم حمد اور مفہوم شکر میں سے ہر ایک میں تھوڑا سا عموم اور تھوڑا سا خصوص ہے، تو ان دونوں کے درمیان لازماً عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ تو غالباً حمد اور شکر کی تعریف اور اس کے مورد اور متعلق کے بارے میں آپ نے واقفیت حاصل کر لیا ہوگا۔ آگے کی عبارت جو آ رہی ہے انشاءاللہ اس پر کل بات کی جائے گی۔
آج کے لیے بس اتنا ہی۔